آج 25 جمادی ثانی، آخری ہفتہ، آخری موقع، صرف 3 بار بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لو۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ خدا را یہ آخری موقع ضائع مت کرنا، پھر 1 سال بعد موقع ملنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 جمادی ثانی، آخری ہفتہ، آخری موقع۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے۔ آج کے اس خاص دن کو کسی بھی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ آج ہفتے کا وہ دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، آج اللہ سے اربوں بھی مانگو گے تو میرا رب دے دے گا۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ اسی لیے آج ماہ جمادی ثانی کی 25 تاریخ آ چکی ہے اور ہفتے کا مبارک دن ہے۔ اس دن کی قدر کریں اور اس دن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دن ضائع ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ جمادی ثانی کی 25 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کے نصیب جاگ جاتے ہیں، نصیبوں پر لگے تالے کھل جاتے ہیں۔ آج ماہ جمادی ثانی کی 25 تاریخ ہفتے کے دن صرف 3 بار یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے ان 3 وظائف کو پڑھ لینا، اور جو پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنا قرب عطا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے کامیابی عطا کرتے ہیں، اس کے لیے تمام راستے کھول دیتے ہیں، اس کے راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، آج ہمیں دشمن نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، تمام نظر حسد، جادو، جنات کا خاتمہ کر دے گا، لوگوں کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو پڑھ لیتا ہے اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ماہ جمادی ثانی کی 25 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف 1 بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف یہ 1 دن کا وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ جمادی ثانی کی 25 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بیٹھاتا اور کہتا کہ ماہ جمادی ثانی کی 25 تاریخ ہفتے کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج کے دن کو لاپرواہی سے اگر آپ نے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے
آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کا جو وظیفہ میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں یہ وہ وظیفہ ہے جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجت پریشانیاں دور ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر یہ موقع ملے نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج ہمیں قبولیت کی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، ان قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آج کی بڑی ہی خاص تسبیح آپ کو بتاؤں گا، بچوں کی طرح آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ماہ جمادی الثانی کی 25 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ یہ وہ جمادی ثانی کا اختتام چل رہا ہے، یہ آخری لمحات ملے ہیں۔ بس آپ نے ان لمحات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کوشش یہی کریں کہ آپ نے آج کے دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ آج کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج اگر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیں گے۔ اگر آپ صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی جگہ کسی کونے سے آپ کا تعلق بھلے ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی ثانی کی 25 تاریخ ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، پورا دن موجود ہے۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے جہاں جب دل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیں۔ لیکن ماہ جمادی الثانی کی 25 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت و برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بھی پڑھنے کے لیے دیا، جس کو بھی بتایا، جس حاجت کے لیے لوگوں نے پڑھا، رب کریم نے مالا مال کر دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ تو آئے ناظرین، اب جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں روزانہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال، ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ جمادی الثانی کی 25 تاریخ آخری جمعے کا، آخری ہفتے کا دن ہے، اور آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا،
اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ آج میں کہتا ہوں جس کو جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو بھی حاجات ہیں، اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور دولت کا ایک ایسا راز ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر کی غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج اس مجرب ترین عمل میں یا لطیفو کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ ایک ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا لطیفو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے پورے 121 مرتبہ 111 ٹائم پڑھنا ہے۔ یا لطیفو کو پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں۔ یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد چاہے کتنی ہی بڑی بیماری کیوں نہ ہو، بیماریوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، بیماریاں چیخیں مارتے ہوئے جسم سے فوری طور پر بھاگ جاتی ہیں۔ یا لطیفو پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھر میں بے سکونی، بے برکتیاں جو بھی آپ کے گھر میں ہیں وہ سب باہر چلی جائیں گی، گھر سے نکل جائیں گی غربت اور غریبی کو۔ گھر کے کونوں کونوں سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ دوبارہ سے کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے ہے، یا لطیفو پڑھنے سے جڑ سے بیماریاں، پریشانیاں، نظر بد، جناتی اثرات، جادو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر 121 بار یا لطیفو کو پڑھ لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے پاک ہے میرے رب کی ذات اور وہی بہتر کارساز ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے آپ نے گھروں کی دیوار پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، دکانوں کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ہوٹل کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ یہ قرآنی آیت جس دکان، جس گھر میں لگ جاتی ہے وہاں پر نہ ہی تنگ دستی آتی ہے، نہ ہی روزگار بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی کوئی بیماری آتی ہے، نہ ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کو دیواروں پر لگانے کے کتنے فائدے ہیں۔ جو کوئی اس آیت مبارکہ کو زبان سے ذکر کرتا ہے، جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا،
اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا اپنے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 70 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 70 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 70 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن لگتے ہیں، تو صرف 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی 70 کی 70 حاجات، 70 کی 70 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت ہے اور قرآن پاک کی بھی پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے ہی قرآن پاک کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ کلمہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ اس کو پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی اس کے پڑھنے والے کو اجر سے خالی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا مطلب ہی رب کا شکر ادا کرنا ہے اور رب کی تعریف بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ اسے نواز دیتا ہے، اور جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے اللہ اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج یہ وظیفہ ہر گھر میں لازمی پڑھا جائے، کیونکہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ اسے کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا کہ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیفو کو 121 بار پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 70 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات، پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں، اور رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل سے، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی خالی ہاتھ آپ کو نہیں لوٹائے گا۔ انشاءاللہ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں منظور و قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔